السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اے رب کائنات، میرے سارے چاہنے، دیکھنے، سننے بلکہ تمام مسلمانوں کو غیب کے خزانوں سے وسعت والا رزق عطا فرما۔ آج کل قربانی کے دن چل رہے ہیں، شوال سے قربانی کے تیاریاں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو قربانی کی تیاریاں بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو ان دنوں میں قربانی کے مسائل بتائے جائیں۔ ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ آیا قربانی کے گوشت کو قربانی کرنے والا اپنے پاس اپنے ہاں ذخیرہ کر سکتا ہے؟ قربانی کے گوشت کو کیا ذخیرہ کرنا جائز ہے؟ تو مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور سن لیجیے اور آخر تک ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو قربانی کا گوشت افضل اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ آپ نے رکھنا ہے اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ آپ نے رکھنا ہے اپنے دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ آپ نے رکھنا ہے فقراء اور مساکین کے لیے۔ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست تو احباب اور اقرباء کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے مساکین کے لیے۔ یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کا سارا گوشت اپنے پاس ہی رکھ دیا، ذخیرہ کر دیا، تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ قربانی کے گوشت کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کو آپ اپنے گھر میں ہی رکھ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اپنے گھر کے لیے، دوست و احباب اقرباء کے لیے اور مساکین کے لیے۔ یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے تو آپ اور اسی طرح مسائل دیکھنے کے لیے میرے چینل کو، بابو تنولی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی والے بٹن کو تو قطعاً دبانا نہ بھولیں، اس لیے کہ اسی طرح کے مسائل روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ انہیں سنیں، آپ سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔